بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے جدید مسائل کی 2 ویڈیوز پر اعتراض کیا یا سمجھنا چاہا ہے، اور وہ دونوں ویڈیو میں ایک میری یعنی عبدالرشید اور ایک مفتی اقبال صاحب کی ہے، واشنگ مشین میں کپڑا پاک ہونے کے تعلق سے۔ ہماری بھی ویڈیو اس میں پڑی ہے اور مفتی اقبال صاحب کی بھی پڑی ہے۔ مفتی صاحب کی تھوڑی سی شارٹ ہے، مختصر ہے، اور ہماری تھوڑی تفصیلی ہے۔ تو انہوں نے آٹومیٹک مشین کے تعلق سے اعتراض کیا ہے کہ مفتی صاحب نے کوئی تفصیل نہیں کی اور یہ کہا ہے کہ ہر حال میں کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ہم نے تھوڑی سی تفصیل کی ہے کہ ناپاکی کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک تو پیشاب یا ایسی ناپاکی جو ہمیں نظر نہ آئے اور اس کے اجزاء نہ ہوں، اور ایک ناپاکی ایسی ہوتی ہے جس کے اجزاء ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پاخانہ ہے جیسے، تو اس کے اجزاء ہوتے ہیں کہ اگر سوکھنے کے بعد اس کو کھرچے تو اس کا جسم نکل کے آ جائے گا۔ پیشاب اگر آدمی کوئی کھرچے تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا، پیشاب کا داغ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ اور پاخانے کا کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے کہ اس کو آدمی اگر کھرچنا چاہے سوکر تو باقاعدہ اس کا جسم، اس کا جز نکل کے باہر آ جائے گا۔ تو ہم نے تھوڑی تفصیل کی ہے کہ آٹومیٹک مشین میں چونکہ اس کا پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی بار پانی لیتی ہے اور کئی بار کھنگالتی ہے، وہ پھینکتی ہے، تو اس سے وہ ناپاکی تو ہر حال میں پاک ہو جائے گی جس کا جسم نہیں ہوتا، جیسے پیشاب ہے یا کوئی ایسی ناپاکی لگی ہے۔ یہی بات ہم نے بھی کہی ہے، یہی بات مفتی صاحب نے بھی کہی۔ اصل میں انہوں نے جو ویڈیو میں کہیں پر تضاد ثابت کیا، ہمارا کہنا ہے کہ تضاد نہیں ہے، بس یہ کہ مفتی صاحب نے مختصر کیا، ہم نے تھوڑی وضاحت بیان کر دی ہے۔ تو آٹومیٹک مشین میں وہ ناپاکی جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اگرچہ ہمیں نظر آ جائے، وہ جیسے پیشاب کا دھبا نظر آ رہا ہے لیکن جسم نہیں ہے، تو ایسی شکل میں اگر اس کو دھلا جائے تو جو اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ پانی 2-3 مرتبہ لے کر کے نکال دیتی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے ہر حال میں۔ مفتی صاحب نے بھی اپنے ویڈیو میں کہا ہے اور ہم بھی اپنی ویڈیو میں ہم نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اب آئیے ایک دوسری بات جو مفتی صاحب نے نہیں چھیڑا، ہم نے اس کو چھیڑا ہے تو اس کو ہم اور کمپلیٹ کر دیں۔ ایک وہ ناپاکی ہوتی ہے جس میں جسم ہوتا ہے، جیسے پاخانہ لگا ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر پاخانہ لگا ہے اس کو ہم نے ایسے دھل دیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹومیٹک مشین میں بھی وہ چیز لگی رہ جاتی ہے، وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ تو اس کو رسک کیوں لیں؟ اس کو بہتر یہ ہے کہ بلکہ باہر پہلے اس کو صاف کر کے پھر ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جسم لگا ہوا ہے ناپاکی کا اور ہم نے کپڑے دھل دیا تو وہ کپڑا بھی نہ، اور ہم نے بعد میں نکالا کپڑے کو اور وہ لگی ہوئی ہے، تو ایسی شکل میں وہ بھی کپڑا ناپاک ہوگا، دوسرا کپڑا بھی ناپاک ہوگا۔ دیکھیں اس کو ایک مثال سے ہم سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس رومال ہے، آپ اس کو لنگی سمجھ لیں۔ اور ابھی ایک صاحب نے بیان بھی کیا کہ ان کے والد صاحب تھے جن کو بڑھاپے میں تھے، صاحب فراش تھے، پاخانہ چھوٹ جاتا تھا کبھی کبھی، تو وہ دھل لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ ان کی نظر نہیں پڑی لنگی میں اور پاخانہ لگا رہ گیا، اور پاخانہ لگا رہ گیا تو انہوں نے اور سارے کپڑوں کے ساتھ وہ لنگی بھی ڈال دی۔ اب جب آٹومیٹک مشین کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد جب انہوں نے پھیلایا اور پھیلانے کے بعد جب انہوں نے لنگی کو ایسے کر کے یوں کیا تو اس میں پاخانہ باقاعدہ لگا ہوا تھا، اس میں معلوم یہ ہوا کہ پاخانہ چھوٹا نہیں، تو اب یہ ناپاک ہوگا۔ پیشاب تو چلا جاتا ہے بہہ کر کے لیکن پاخانہ کا جز لگا رہتا ہے۔ تو اگر بڑا کپڑا ہے، مثال کے طور پر یہ رومال کے بجائے آپ اس کو تکیہ چادر سمجھ لیں، اور پاخانہ اندر لگا ہوا، اس کو آپ نے ایسے لپیٹ دیا، چادر کو ایسے لپیٹ دیا اور ایسے لپیٹنے کے بعد اس کو یوں کر کے مشین میں ڈال دیا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشین پورے کپڑے کو کھولتی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ پورے کپڑے کو یوں کھول کر کے دھلے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشین دھل دیتی ہے لیکن وہ کپڑا آپ کا اس طرح کا تو ایسے ہی نکلے گا۔ اب اندر ناپاکی لگی ہوئی ہے، آپ نے ایسے تہا دیا، آپ کے ذہن میں نہیں تھا، آپ نے دیکھا نہیں، اس کو مشین میں ڈال دیا۔ اب جب آپ نے نکالنے کے بعد کپڑا ایسے ہی نکلا، یا ایسا تو مثال کے طور پر ایسے ہو گیا، اب آپ نے اس کو ایسے نکالا، اس کے بعد جب آپ کپڑے کو نکال کر کے یوں کر کے ایسے کر کے پھیلائیں گے یوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناپاکی یہاں پر لگی رہ جائے۔ تو اس لیے جو ناپاکی جسم والی ہوگی، جیسے پاخانہ ہے یا گوبر ہے، اس طرح ہے، اور آپ نے دھلنے کے بعد کپڑے کو دیکھا کہ وہ اس میں لگی ہوئی ہے، تو وہ آٹومیٹک مشین میں پاک نہیں ہوگا کیونکہ وہ لگا ہوا۔ اگر چھوٹ جائے، بہہ جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا، لیکن یہ رسک کیوں لیں؟ بلا وجہ ذہن میں ایک تصور رہے گا۔ اس لیے اگر جسم والی ناپاکی، جسم سے مراد جس کے اجزاء ہوتے ہیں جیسے پاخانہ ہے یا گوبر ہے، اس کو باہر آپ کو دھل لینا چاہیے۔ پھر اگر داغ لگا رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ناپاکی کے اجزاء موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے تھوڑی سی زیادہ وضاحت کر دی، اسی لیے مفتی صاحب کی ویڈیو میرا خیال ہے 2 یا پونے 2 منٹ کی ہے، اور میری ویڈیو شاید 4.5 منٹ کی جو پیچھے پڑی ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ وضاحت کی ہے۔ تو آج ہم نے ایک وضاحت اور کر دی
کہ اگر جسم لگا ہوا، اگر جسم والی نجاست ہے، اجزاء والی نجاست ہے، وہ کپڑے آٹومیٹک مشین میں بھی ناپاک رہتے ہیں، خاص طور سے جب کہ نجاست لگی رہے۔ اور عام طور سے یہ تجربے کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تجربہ کیا جا چکا ہے کہ وہ پورے طور پر نہیں چھوٹتی، کیونکہ آٹومیٹک مشین ایسا نہیں کہ پورے کپڑے کو کھول دے، کبھی کبھی کپڑے کو کھولتی نہیں، صاف کر دے گی، لیکن اگر چادر آپ نے لپیٹ کر کے تہہ کر کے ڈال دیا تو وہ تہی ہوئی آپ کو باہر نکلے گی، تو اندر کی ناپاکی کیسے نکلے گی؟ وہ اجزاء اس کے باقی رہ جائیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ناپاک رہے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں وضاحت آپ کو مل گئی ہوگی۔ اب آپ ایک بار پھر دوبارہ میری بھی ویڈیو سن لیں اور کپڑے کے تعلق جو مفتی صاحب کی ویڈیو سن لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بات واضح ہو جائے گی، اور اب بھی اگر کوئی اشکال رہ گیا ہو تو دوبارہ پوچھ لیں۔